اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ رمضان المبارک کی تاقراتوں میں سے ایک رات ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 25ویں شب ہے اور اس سلسلے میں نعت ہی نعت کے حوالے سے مقتدر و ممتاز ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور یہ وہ ذات والا صفات کا ذکر ہے کہ جن کے لیے تمام خوبیاں ہیں، جو تمام خوبیوں کا مرکز ہیں، منبع ہیں۔ کوئی ایک سطر نہ باب ہے، کوئی ایک سطر نہ باب ہے، تیرے نام پوری کتاب ہے۔ ہمہ کائنات سوال تھی، ہمہ کائنات سوال تھی، آقا تیرا انتخاب جواب ہے۔ تیرے در پہ جانا طلب میری، تیرے در پہ جانا طلب میری، تجھے دیکھنا میرا خواب ہے۔ تیرے در پہ جانا طلب میری، تجھے دیکھنا میرا خواب ہے، تجھے دیکھنا میرا خواب ہے۔ ناظرین گرامی، آج جو ماشاءاللہ ثنا خانہ مصطفیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں وہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہیں، ایک ایسے ثنا خواں ماشاءاللہ جن کا پڑھا ہوا کلام جو ہے ماشاءاللہ زباں زد خاص و عام ہے، اور پوری دنیا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ میری مراد پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ تمام کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ آپ کے تلامذہ بھی موجود ہیں، اور اللہ کے کرم کو طلب کرتے ہوئے اللہ کرم کی صداؤں میں آغاز فرمائیے۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں، تیرا گھر دیکھیں، اللہ کرم، اللہ کرم۔ میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئیں، تیرا گھر دیکھیں، اسباب ان کو ایسے بہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم، اللہ 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 کرم۔ حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ 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 کرم۔
اللہ سبحان اللہ، اس مبارک رات میں تاقرات میں آپ نے اللہ کا کرم طلب کیا، اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ میں چاہوں گا روفی صاحب اگلا کلام آپ کا تو انتخاب ہی ماشاءاللہ بڑا لاجواب ہے، اس میں سے کچھ پیش فرمائیں۔ یہ انتخاب ہے حضرت ابو طالب کا، ان کی لکھی ہوئی نعت جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واہ واہ انہوں نے واہ، اشعار لکھے، ارشاد ارشاد۔ وہ پیش کر رہا ہوں، اور اس کا جو منظوم جو ہے ترجمہ وہ ساجد لطیف صاحب نے کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کے ذوق کی ارشاد ارشاد ارشاد، بسم اللہ۔ والله لن يصلوا إليك بجمعهم، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، حتى أوسد في التراب دفينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم، قسم رب کی جماعت لے کے بھی تجھ تک نہ پہنچیں گے، قسم رب کی جماعت لے کے بھی تجھ تک نہ پہنچیں گے، مجھے مٹی میں کر کے دفن جب تک نہ لٹائیں گے، مجھے مٹی میں کر کے دفن جب تک نہ لٹائیں گے، واللہ لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضا، وأبشر وقرب ذاك منك عيونا، وأبشر وقرب ذاك منك عيونا، میرے پیارے تو اپنا کام کر، تنگی نہیں تجھ پر، میرے پیارے تو اپنا کام کر، تنگی نہیں تجھ پر، تو خوش رہ آنکھیں ٹھنڈی کر، بھروسہ رکھ صدا مجھ پر، تو خوش رہ آنکھیں ٹھنڈی کر، بھروسہ رکھ صدا مجھ پر، واللہ لن يصلوا إليك بجمعهم، وردت دين لا محالة إنه، وردت دين لا محالة إنه، من خير أديان البرية دينا، من خير أديان البرية دينا، جو تو نے دین بتایا وہ ہے ہر ایک شان میں بہتر، جو تو نے دین بتایا وہ ہے ہر ایک شان میں بہتر، تیرا ہی دین ہے آقا سبھی ادیان میں بہتر، تیرا ہی دین ہے آقا سبھی ادیان میں بہتر، واللہ لن يصلوا إليك
بدفينا والله إلي يصلوا إليك بجمعهم. کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب حضرت ابو طالب سے لوگوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے کہ وہ اپنی دعوت سے باز آ جائے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، دعوت و تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اس پر حضرت ابو طالب نے کیا خوبصورت کلام لکھا اور اس کا ساجد لطیف صاحب نے کمال ترجمہ ماشاءاللہ منظوم انداز میں پیش کیا. بہت قریب ہو کے لکھا. واہ واہ، بہت بہت خوبصورت، مزہ آیا، بہت لطف آیا جناب. اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ اب کلام پیش کروں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان. صدیق رضی اللہ تعالی. کیا کہنے، کیا آپ دیکھیے وہ عجز کی کس منزل پہ ہیں، سبحان اللہ. اور ہمیں سوچنا ہوگا. ذرا سنیے. اچھا، یہ انفرادیت آپ ہی کے پاس ہے ماشاءاللہ نہیں، یہ کہ آپ بزرگان دین کے کلام کو بہت خوبصورت انداز میں. سائیوں کا کرم ہے. اور کیا سائیوں بات، کا کرم ہے. اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ. کیف حالی یا الہی کیف حالی يا إلهي ليس لي خير العمل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل سوء أعمال كثير زاد طاعتي قليل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل كيف حالي يا إلهي ليس لي خير العمل ہے میرا یہ حال کیسا کچھ نہیں اچھا عمل ہے میرا یہ حال کیسا کچھ نہیں اچھا عمل ہے برے اعمال اکثر ذات طاعت ہے قلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل انت کافی انت وافی فی مہمات الامور أنت كافي أنت وافي في مهمات الأمور انت حسبی أنت ربي أنت لي نعم الوكيل أنت حسبي أنت ربي أنت لي نعم الوكيل کافی و وافی تیری ہی ذات ہے میرے لیے کافی و وافی تیری ہی ذات ہے میرے لیے تو ہے کافی میرے رب اور تو ہے کافی میرے رب اور ہے تو ہی اچھا وکیل سوء اعمال کثیر زاد طاعتی قلیل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اور تضمین اردو میں پیش فرما رہے تھے جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ میں چاہوں گا روفی صاحب اپنے ہی انتخاب میں سے ایک اور انتخاب اگر ہماری ناظرین کی نظر فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ الحمدللہ ابھی بھی جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں، بالکل بالکل، اور لوگ تڑپ رہے ہیں، ہائے ہائے ہائے، تو میں پیش کرتا ہوں سبحان اللہ، اسی حوالے سے ارشاد لوگوں کے جذبات کی ترجمانی۔ ہاں ہاں سبحان اللہ۔ سونے میریاں سن لے صداواں، سونے میریاں سن لے صداواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، سونے میریاں سن لے صداواں، سونے میریاں سن لے صداواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، میرے دل دیے حسرت تیری نا، تیرا ویکھاں میں شہر مدینہ، میرے دل دی یہ حسرت تیری نا، تیرا ویکھاں میں شہر مدینہ، آقا در تے بھولا سن لے میری صدا، آقا در تے بلا سن لے میری صدا، کتے رو رو کے میں مر نہ جاواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، سونیا میریاں سن لے صداواں، سونیا میریاں سن لے صداواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا جی کردہ مدینے میں آواں، آقا اے میرا اعزاز کر دے، جان نکلے تیری نعت پڑھ دے، آقا اے میرا اعزاز کر دے، جان نکلے تیری نعت پڑھ دے، پوری ہووے دعا ایہو ایک التجا، پوری ہووے دعا ایہو ایک التجا، اوتھے جاواں تے مڑ کے نہ آواں، آقا جی کردہ مدینے میں 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 آواں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ مختصر وقت میں بڑے خوبصورت کلام آپ نے پیش کیے، حمد رب جلیل بھی اور نعتوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ میں آپ کی آمد کا اور آپ کی تلامذہ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ آج کی 25ویں شب کو خوبصورت بنا دیا اور بڑی روحانی ایک کیفیت پیدا فرما دی۔ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کی آمد کا شکریہ ادا کروں گا۔ ناظرین گرامی، اس کے ساتھ ہی نعت سے اپنے میزبان محمد رئیس کو اجازت دیجیے، لیکن اس گزارش کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ رحمت سحر میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ایک تسلسل ہے، محفل نعت ہے، رحمت سحر ہے، پھر اس کے بعد درس قرآن ہے، ایک تسلسل ہے الحمدللہ سعادتوں کا اور برکتوں کا۔ ARY-QTV نے یہ خصوصی اہتمام کیا ہے آپ کے لیے۔ آج ناظرین جو موضوع ہے، آج بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ
ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں عصر جدید اور گمراہی. جو گمراہی کے اسباب ہیں اس پر آج بات کریں گے اور ان کے حل کی طرف بھی جائیں گے. جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت نئی نئی انوینشنز سامنے آ رہی ہیں, ایجادات سامنے آ رہی ہیں. جہاں ان ایجادات کے بہت سے فوائد ہیں وہیں انسان نے اپنے لیے اس میں سے نقصانات بھی کر لیے, نقصانات کا سامان بھی کر لیا ہے, اور وہ نقصان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اب اخلاقی جو ہمارے معیارات ہیں اس پر بھی وہ اثر انداز ہو رہا ہے, ہماری انفرادی زندگی پر بھی وہ نقصانات ظاہر ہو رہے ہیں, اور اجتماعی زندگی پر اور پورے معاشرے پر اگر ہم دیکھیں تو ان نقصانات کا عکس نظر آتا ہے. آج انشاءاللہ بات کریں گے اس حوالے سے جدید جو عصر جدید ہے, عہد حاضر ہے, اس میں جو گمراہی کے اسباب ہیں وہ کیا کیا ہیں, اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے. استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ممتاز و معروف عالم دین ہیں اور بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں, رحمت اظہار کا مستقل حصہ ہیں, آپ کے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب, ماشاءاللہ ایک ایسے ممتاز و معروف اسکالر کے جو مختلف پروگرامز میں آپ جنہیں دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں. تشریف فرما ہے ڈاکٹر صاحب, السلام علیکم. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف ماہر تعلیم, ایک ایسی شخصیت کے جو دینی اور عصری علوم پر بہت وقیع مطالعہ رکھتے ہیں, پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا قبلہ, آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. فرمائیے گا کہ گمراہی کا مفہوم شرعی کیا ہے؟ اس کے حوالے سے لوگ گمراہی کو گمراہی گردانتے ہی نہیں ہیں. گمراہی کا شرعی مفہوم کیا ہے, اور ابتداً گمراہی کے جو اسباب ہیں اس پر میں چاہوں گا کچھ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر اس کو اجمالی طور پر گمراہی کے مفہوم کو حاصل کرنا چاہیں تو بالکل ایک جملے میں جواب یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیات عطا فرمائی, جو بھی چیز اس مقصد حیات کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو اسے گمراہی کہا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو کیا جائے, جن سے منع کیا جائے ان سے مکمل طور پہ رکا جائے. بس اب جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ارتکاب کی راہ میں رکاوٹ بنے یا گناہوں سے اجتناب سے روکے بلکہ ان کی طرف مائل کرے, وہ سمجھ لیں گمراہی ہے. اور یہ اس کے اسباب حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک, جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو قابیل نے حابیل کو قتل کیا, پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے. چونکہ ہم عصر جدید کے تناظر میں اسباب گمراہی کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا اجمالی بیان, تو تفصیل تو انشاءاللہ سب گیسٹ بھی کریں گے. اجمالی اس کا بیان یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے پہلے علم دین کا فقدان ہے. ہم نے قرآن و حدیث کی راہ کو چھوڑ دیا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ہم نے بزرگوں کے راستے کو چھوڑ دیا. دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس رول ماڈلز ختم ہو گئے جن کو دیکھ کر انسان اپنے لیے ایک راہ متعین کیا کرتا تھا, اب وہ ختم ہے, اب جاہل لوگ آ گئے ہیں. اس کے بعد پھر انٹرنیٹ, بہت بڑا گمراہی کا سبب سوشل میڈیا, جس پر ہماری نوجوان نسل بے دردی کے ساتھ اپنا وقت برباد کر کے گمراہی کی طرف جا رہی ہے اور عبادات سے دور ہوتے چلے جا رہی ہے, گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے. اور اس کے بعد جو بہت بڑی چیز ہے وہ ہے دوستیاں. فرینڈشپ جو ہے مرد کے ساتھ, اس میں خیال نہیں رکھا جاتا, اس سے انسان بہت زیادہ گمراہ ہوتا ہے. پھر لڑکے لڑکی کی فرینڈشپ جو ہے جن سے مخالف کے ساتھ, وہ بڑا مسئلہ ہے. تیسرا پھر شادی شدہ مرد و عورت کا آپس میں دوستیاں قائم کر لینا, اس سے بہت زیادہ معاشرہ خراب ہو رہا ہے, کیونکہ یہ چیزیں پھر وائرس کی طرح منتقل ہوتی ہیں اولاد کے اندر, نسل در نسل, خاندان کے اندر, اور تباہی بربادی پھیلتی ہے. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ مقصد حیات سے ہٹا رہی ہے, دور کر رہی ہے, وہ گمراہی ہے. اور جو بھی چیز اس کا سبب بن رہی ہے ان کو پھر ہم اسباب گمراہی سے تعبیر کر دیتے ہیں. بہت عمدہ انداز میں ایک بنیاد فراہم کر دی اور ایک وضاحت فرما دی ابتدائی طور پر مفتی صاحب نے, قبلہ نے, کہ آیا ہمیں جو بھیجا گیا ہے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے, اور اس سلسلے میں جو چیزیں راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں, خواہ وہ دنیاوی کتنی ہی چیزیں ہوں, وہ تمام چیزیں جو ہے وہ گمراہی کے زمرے میں شمار کی جائیں گی. بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے فرمایا. اچھا حضرت ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, صحبت جو ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ صحبت ہی انسان کو نیک بنا دیتی ہے, صحبت ہی انسان کو بدی کی طرف لے جاتی ہے. یہ فرمائیے گا کہ کردار شخص کی صحبت جو ہے
وہ کتنا اثر کرتی ہے کسی ایک شخص پر. اسی طرح لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں جو لڑکے اگر برے لڑکوں کے صحبت میں ہیں تو کیا اثر ان پر نقصانات ہوتے ہیں, اور اسی طرح بری عادت والی لڑکیاں جو ہے اگر ان سے دوستی ہو جائے لڑکیوں کی تو اس سے انہیں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم ترین موضوع کا آج انتخاب کیا گیا اور بالخصوص قبلہ مفتی صاحب نے اس موضوع کی طرف رہنمائی فرمائی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کی ایک خاص توجہ ہے جو معاشرے کی اس وقت وہ نبض کو سمجھتے ہیں اور اصلاح کا جذبہ رکھتے جی ہیں. یقینی طور پر. اور آج ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس گفتگو کی وجہ سے بہت سے سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے مفتی صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے, اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹک جائے تو اسے گمراہ کہا جاتا ہے. اور سورۃ الفاتحہ میں ہم روزانہ 5 وقتہ نمازوں میں بار بار اس دعا کو ہم ادا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط مستقیم کی ہم دعا تو کر رہے ہیں, صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 صفات جس راستے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ انعام یافتگان بندوں کا راستہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا, اور نہ ہی وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو نعوذ باللہ من ذالک اللہ رب العزت کے راستے سے گمراہ ہو گئے, یعنی ضلالت کا راستہ اختیار کیا. اب آپ نے گمراہی کی اور بالخصوص آپ نے دوستوں کی بات کی کہ دوست اس میں کتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں, تو میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھوں. جی شاء آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دوست کس قدر انسان کو گمراہ کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں. اور دوستی ظاہری بات ہے کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ محض صرف انسانی وجود سے نہیں ہوتی, بعض اوقات ایک بری کتاب بھی ایک برا دوست ہو سکتی ہے, ایک یعنی ڈیوائسز بھی کسی برے دوست کا آپ سمجھیں کہ کردار ادا کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ, فرمایا کہ ظالم قیامت کے دن اپنے ہاتھ چبائے گا اور کیا کہے گا؟ اللہ نے فرمایا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. وہ کہے گا کہ کاش کہ میں اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا. قیامت کے دن یہ حسرت ہوگی. اور کیا کہے گا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری بربادی, کاش میں فلاں کو اپنا گہرا دوست نہیں بناتا. اس دوست نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وہ قیامت کے دن کہے گا کہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال دیا بعد اس کے کہ اللہ رب العزت کی نصیحت مجھ تک پہنچی. اور وکان الشیطان للانسان خذولا. تو گویا کہ یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کو گمراہ کرنے میں جہاں دیگر اشیاء کا افکار و نظریات کا کردار ہے, اس میں سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ انسان کی بری صحبت کا ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا نا کہ برے دوست کی صحبت برا بنا دیتی ہے, اچھے انسان کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. اب آپ نے جو لڑکے اور لڑکیوں کی دوستی کی بات کی ہے, یا بعض اوقات بعض لڑکیاں بری لڑکیوں کے ساتھ دوستی کر لیتی ہیں, بعض مرد بری عورتوں کے ساتھ برے مردوں کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا. اللہ رب العزت نے جہاں پر نکاح کے احکامات بیان فرمائے اور فرمایا کہ طیب مرد طیب عورتوں کی طرف نکاح کے لیے میلان رکھتے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کی طرف میلان رکھتے ہیں, وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اذا آتیتموہن اجورہن, یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے نکاح کے بعد جو جائز تعلق کی صورت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم اس کا مہر ادا کر دو. فرمایا محسنین, تم نے پاک دامنی کو اختیار کرنا ہے, غیر مصافحین, نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ زنا کا ارتکاب نہیں کرنا. فرمایا ولا متخذی اخدان, اور نہ ہی ایسا عمل ہو کہ چوری چھپے. فرمایا کہ نعوذ باللہ من ذالک مفسرین نے لکھا کہ جو چوری چھپے لوگ یاریاں لگا لیتے ہیں, دوستیاں گاڑ لیتے ہیں, اور ایک ایسی دوستی کے جو نعوذ باللہ من ذالک ایک حرام یعنی تعلق اور راستے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے. تو لہٰذا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ اس بات کا جو ہے وہ رد فرمایا ہے. اسی طرح سے احادیث طیبہ کے اندر بھی اس بات کی تردید کی گئی ہے. تو اگر آپ کے سوال کو میں یعنی بالاختصار اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو بہت اہم بات یہ ہے کہ برے انسان کی دوست انسان کو برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے, اور مرد اور عورت کی دوستی تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سمجھیں کہ پیٹرول اور آگ ہے, آپ اس کو قریب لے آئیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یقینی طور پر چیزیں یعنی
آگ میں جل کر خاکستر ہو جائیں گی. خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کی وجہ سے جو لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں ہو گئیں, اور میں چاہوں گا کہ اس پر بات کو کیا جائے, اس پر کریں گے انشاءاللہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس قدر مفتی صاحب میری بات کی تائید کریں گے کہ لڑکیاں, کم عمر لڑکیاں وہ لڑکوں کے جھانسوں میں آ جاتی ہیں. اب انہوں نے پہلے تصویر بھیجنے کا مطالبہ کیا, پھر اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک ویڈیو چیٹنگ کا مطالبہ کیا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر لڑکے ان لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں. بالکل. اب لڑکی کی شادی ہونے والی ہے, لڑکا جو ہے اس کو بلیک میل کر رہا ہے. تو بعض ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک وہ اپنے یعنی زندگی سے بالآخر ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں, یا شادی ہونے کے بعد لڑکا پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے. تو لہٰذا سوشل میڈیا ہو, انٹرنیٹ کی کوئی بھی سوشل ویب سائٹ ہو, تو میں بالکل یہ نصیحت کروں گا کہ ایسے لوگوں سے, یا بلکہ کلیتاً یعنی کوشش کریں کہ ایسی ویب سائٹ سے اجتناب کریں, اور اگر بالفرض ضرورت کے تحت کہیں کو رابطہ کی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو ان حد بندیوں کو پیش نظر ضرور رکھیں جو قرآن اور سنت نے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے قائم فرمائی ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھے انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا. اسی سے ریلیونٹ ایک کوسچن میں سر آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ جن سے مخالف سے جو دوستی ہے, خواہ وہ شادی شدہ افراد کی ہو یا غیر شادی شدہ افراد کی, ان کے کردار پر کس قسم کے برے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں, اس سے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی صراحت وضاحت سے ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع کو بھی اپنی گفتگو میں کور کیا ہے, لیکن میں یہ عرض کروں کہ یہ تعلق رشتہ تو بات کی چیز ہے, ثانوی چیز ہے. ابتدائی چیز تربیت ہے, اور اس سے زیادہ تعلیم ہے, اور اس سے زیادہ تہذیب ہے. ان تینوں چیزوں کو ہم نے چھوڑ کے اور مغرب کے تقلید ہی کو, معاف کیجیے گا, اپنا مطمع نظر بنا لیا, سمجھ لیا. جب صورتحال یہ ہو تو پھر وہ اقبال والی بات یاد آتی ہے کہ تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہ جو کیفیت ہے یہ ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہے. اب جب آپ نے سماج, معاشرہ, معاشرت ایسا مرتب اس کو کر لیا کہ آپ اس کو برا سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ادارے اپنے یہاں خواتین کو ملازم نہیں رکھتے مردوں کے ساتھ, یا مرد ان کے یہاں اپنے کاروباری معاملات طے کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے ریسیپشن پر کوئی خاتون نہیں ہے, تو وہ ادارہ بڑا کمزور ہے, خراب ہے, آرتھوڈاکس ہے, قدامت پرست ہے, اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ضرورتاً خواتین کو وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. ہاں, تو سوز دروں بھی ہے ساتھ ساتھ. تو وہاں وہ اللہ معاف کرے کاروباری مصلحت کی بنیاد پر اسے رکھتے ہیں, کسی اور مصلحت سے نہیں رکھتے. تو جب صورتحال یہ ہو اور آپ نے خود ایسا نظام بنا لیا ہو, منظرنامہ بنا لیا ہو کہ ان سے ارتباط کا لازمہ بن جائے ہماری زندگی, تو پھر مشکل ہو جاتی ہے وہ دوسری والی منزل جسے کہتے ہیں. آخری بات اس زمن میں یہ عرض کروں کہ ان ساری باتوں کا ایک ہی حل ہے. حضرات نے تو بہت عمدگی سے جس طرف توجہ دلائی وہ تو ہے ہی, مگر دوسری بات ہے ضبط. یہ ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہر اعتبار سے. پہلی بات, نظام میں ضبط ختم ہو گیا. ضبط سے میرا مطلب ضابطہ بھی ہے اور تحمل بھی کہہ سکتے ہیں, تحمل جو متبادل لفظ, رکاوٹ بھی ہے, صحیح, دونوں چیزیں. وہ پیسہ کمانے کے لیے ضبط سے ہٹ کے بے صبری کی طرف آ گئے, تو بے صبری گمراہی ہے, بے صبری گمراہی وہ اس طرف لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ ابھی فرمایا, صاف بات یہ ہے کہ انسان کو جس نے تخلیق کیا اسی نے نسخہ بھی بتا دیا کہ اس تخلیق کو ترویج دینے کے لیے کیا ترکیب ہونی چاہیے, کیا دوا ہونی چاہیے, اور کیا پرہیز ہونا چاہیے. ہم پرہیز سے پرہیز نہیں کر رہے اور دوا کا اہتمام نہیں کر رہے, تو صورتحال یہ ہے جس کا کہ آج ہم رونا رونے کے لیے بیٹھے. صحیح فرمایا آپ نے. اور سب سے گمراہی تو بہت بات کی بات ہے, لیکن سر نے 3 بنیادی چیزیں ارشاد فرمائی, تہذیب, تعلیم اور تربیت. یہ 3 ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر اس میں خامی رہ جائے, کمی رہ جائے, تو پھر وہ گمراہی کی طرف راستے اس کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں اور شخص اس طرف نکل پڑتا ہے. جب میں لوٹوں گا, جب سر کی جانب سوال لے کر آؤں گا تو اس پر ضرور کلام کروں گا. ایک ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے.
ناظرین، رحمت سحر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج عصر جدید اور اسباب گمراہی آج ہمارا بہت اہم موضوع، اور اس پر بہت عمدہ سوالات کے ساتھ انشاءاللہ جوابات آپ تک پہنچیں گے کہ اللہ کرے کہ بہت سے لوگ دیکھیں، اور اب تک جو لوگ اسے معمولی سمجھ رہے ہیں اور روزمرہ زندگی کا حصہ سمجھ رہے ہیں، وہ اسے روزمرہ زندگی کا حصہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ گمراہی کے راستے ہیں جس پر آج کل زیادہ تر نوجوان جو ہیں وہ گامزن نظر آتے ہیں۔ برصورت اس پر مزید بات کریں گے۔ شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زہیب علی اشرفی ممتاز معروف ثنا خاں بارگاہ سرور کشور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا، کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا، کرنا حق تو میرا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا، کرنا ساری امت کی شفاعت تن تنہا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، کوئی فاروق سے پوچھے کہ کسے آتا ہے، دل کی دنیا، دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا، کرنا دل کی دنیا کو نظر سے تہو بالا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ ہے، وہ تیرا حلقہ ہے اصحاب میں بیٹھا، کرنا وہ تیرا حلقہ ہے، وہ تیرا حلقہ ہے اصحاب میں بیٹھا، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرو، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے
والے ہاں ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرو اے میرے آقا کرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گلڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب زہیب علی اشرفی۔ قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا غیر ضروری اور بیجا استعمال جو ہے وہ کس قدر ہماری نسل نو کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ اب نسل نو کیا ہر عمر کے افراد جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا فرمائیے گا؟ جی ہاں، جہاں اس کے کچھ فوائد بھی ہیں وہاں اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ یہ موازنہ میں کروں گا کہ فوائد کم ہیں کیونکہ اس کو صحیح یوز کرنے والے، اس کو صحیح استعمال کرنے والے کم ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو پھر جب تک یہ چیزیں موجود نہ ہوں پہلے تو کسی شے کا درست استعمال کیسے ہوگا؟ کیسے ممکن ہے؟ اب وہ جب نیگیٹو اس کا یوز کرتے ہیں تو پھر اس کی خرابیاں سامنے آتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ بچوں کو لے لیں کہ بچوں کے ہاتھ میں آج کل موبائل ہیں جی جی اور بڑے ایزیلی وہ کسی بھی ویب سائٹ پر پہنچ سکتے ہیں، بالکل۔ اور پری پلان یہ کام ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو بے حیا اور بے غیرتی کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ یعنی ایسی ایسی ویب سائٹس جس میں ترغیب دی جاتی ہے کہ اپنے محارم کے ساتھ زنا کرو، ماں کے ساتھ کرو، بہن کے ساتھ کرو۔ اور میں چونکہ عوامی آدمیوں پوری ورلڈ سے مجھے میلز آتی ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ لوگ ہمیں لکھتے ہیں کہ بہن کے ساتھ زنا کر لیا، مامی کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، ماں سگی ماں کے ساتھ، آپ اندازہ کریں۔ اور ایسا کوئی بھی نوجوان اگر ہمیں سن رہا ہے، کوئی اگر بہن ایسی بے راہ روی کی طرف آ کر اس قسم کے کام میں انوالو ہے، وہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت زنا کر لیتے ہیں نا، اس پہ حد جاری ہوتی ہے۔ اچھا وہ رجم ہے، غیر شادی شدہ کریں تو کوڑے لگتے ہیں۔ یہ ہے جب غیر محرم کے ساتھ ہو۔ اگر محرم کے ساتھ کوئی اس طرح کر لینا اس پہ حد نہیں ہے۔ اب کیوں نہیں ہے حد؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا وجہ یہ ہے کہ جب نامحرم کے ساتھ کریں گے نا تو حد اس کے گناہ کا کفارہ بنتی ہے، پھر توبہ علیحدہ ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی محرم کے ساتھ ایسا معاملہ کر لے تو اس کے لیے دنیا میں کفارہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے آخرت میں سزا ہے شدید قسم کی۔ اور یہ اب ترغیبیں دی جا رہی ہیں۔ تو اب بچے کیا ہوتے ہیں کہ بچے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، کچے ذہن ہوتے ہیں۔ اچھا وہ ان چیزوں کو شیئر نہیں کر سکتے اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہم اکثر دوری رکھتے ہیں۔ ہم نے اس پہ کلام کیا تھا کہ اپنے بچوں کو اتنے کلوز رکھیں کہ اگر ان کو بدلتی ہوئی کیفیت کوئی نیگیٹو محسوس بھی ہو رہی ہے تو کم از کم وہ شیئر کریں، اور پھر ہم نرمی اور حکمت کے ساتھ اس کو پھر بچے کو دوبارہ راہ کی طرف لے کر آئیں۔ نتیجہ نکلتا ہے وہ اپنے بے تکلف دوستوں کے پاس جاتا ہے، کچھ کزنس کے پاس جاتا ہے، یا اپنے سے بڑی عمر کے لڑکوں سے ذرا مشورہ کرتا ہے، خراب قسم کے مشورے ملتے ہیں اور پھر وہ تباہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی ازدواجی زندگی پر، کہ جب وہ شادی کرنے کے قابل ہوتے ہیں کہ اب شادی کرو تو وہ پھر بھاگتے ہیں ادھر ادھر۔ پھر کتنے نوجوان ایسے ہیں، اچھا پھر وہ دیواروں پہ لگے ہوئے اشتہارات، وہ ان کو پڑھ پڑھ کے کہ ایک دن میں تم ٹارزن بن جاؤ گے، 2 دن میں یہ ہو جائے گا۔ وہ نفسیاتی طور پہ ایسے بیچارے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ ان میں طاقت اور صلاحیت ہوتی بھی ہے وہ بھی مطلب لگتا ہے کہ میں بس بالکل بیمار ہو گیا ہوں سب کچھ۔ ایسے ایسے ذہنی مریض رجوع کرتے ہیں، کچھ انتہار ہے۔ اب آپ غور کر لیں، اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ کسی کی بچی زندگی میں آئی، پہلے وہ انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بے راہ روی کی طرف لے جا چکا ہے، اب اس کے حق سے ادا نہیں کرتا۔ بعض نوجوانوں کو جب سمجھایا گیا وہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ابھی تو غیر شادی شدہ ہیں تو بس یہ کر رہے ہیں، شادی ہوگی تو بھی چھوڑ دیں گے۔ اب یہ خود سوچئے کہ جس نے ہیروئن پینا شروع کر دی ہو اور پھر اسے کہیں کہ یار تم ایسا نہیں کرو، کہے کہ ہاں چلو بعد میں چھوڑ دوں گا، یہ کیسے چھوٹے گا؟ عادت تو پختہ ہو چکی ہوگی۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تھوڑا سا بریک ضرور لگتا ہے، لیکن پھر بیوی سے ہر وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی کہ جو آوارہ گرد قسم کی لڑکیوں یا اور دوستیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو نفس پھر کہتا ہے کہ بیوی کو چھوڑ یار، بیوی ٹھیک ہے۔ اب وہ رات کے 2:30 بجے بیٹھا ہوا انٹرنیٹ موبائل اس پہ فیس بک وغیرہ پہ یا اس پہ، اور وہ بیوی بیچاری اپنے حقوق کا انتظار کر رہی ہے۔ پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پھر اور بہت سارے معاملات ہیں کہ آپ دیکھیں جو دین سے تعلق کا دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کو کتنا مس یوز کیا ہوا ہے۔ کسی کی کوئی بھی بات پکڑ کر وہ فوراً ڈال کر اس کے راز کو آشکار کر کے اس کی زوال عزت کا سبب بن رہے ہیں۔ بزرگوں کی عزت نہیں ہے، احترام نہیں ہے،
اگر آپ کو مجھ سے عقیدت ہے، مجھے آپ سے ہے، تو بس آپ میں کوئی عیب نہیں ہوگا، مجھ میں نہیں ہوگا، اور اگر ان سے نہیں ہے تو سارے عیوب ان کے اندر ہے، اور ان کو ذلیل کرنا، ان کو بے عزت کرنا، ان کو حالانکہ جو لوگوں کے کسی کا سامنے پردہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا، یہ بھی فرمائے گا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا مس یوز ہو رہا ہے اس وقت، پھر وقت کی بربادی آپ دیکھیے حضرت، وقت کی بربادی، نگاہیں خراب ہو رہی ہیں نوجوانوں کی، کئی کئی گھنٹے روشنی کو مسلسل دیکھنا، اس میں بیٹھنا، پھر وہ مطلب ایک فیک آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں، نام ہے محمد اکرم، ادھر لکھا ہوا ہے ٹیٹا، نام ہے کہ محمد اسلم، یہاں پہ لکھا پپو پہلوان، البیلا، راہ کا مسافر، اس طرح کی فیک آئیڈیز بنائی ہوئی ہیں تاکہ وہ کانٹے ڈال کے بیٹھیں، مجنون کوئی لیلا کوئی تو آئے گی اس کانٹے کے اندر، وہ اسی انتظار کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر وہ اپنے تمام تر مہارتیں، اپنے وہ تمام تر جو ان کے اسکلز ہیں اس کو یوز کر رہے ہیں، اور پھر مشاورت اسی قسم کے دوستوں سے، اور پھر کئی کئی گھنٹے، پھر وہ جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا، پھر لڑکیوں سے دوستی، پھر ان کو بلیک میل کرنا، ان کی پکچرز لے لینا، کتنی بچیوں نے یقین کریں مجھے اس طرح کیے میل، کیوں سب اب خودکشی ایک راستہ ہے بس، کیونکہ اب ہم تباہ ہو چکے ہیں اپنی زندگی، یعنی پہلے شادی کا جھانسا، اور کہا کہ جب ہم نے شادی کرنی ہے تو پھر ہمارا پردہ کیا ہم دونوں کے درمیان، اور وہ بیچاری بچیاں جو ہیں، اب ان کو بیچاری کہا جائے یا نہ کہا جائے یہ بھی ایک مطلب معاملہ ہے، لیکن چلیں بہرحال بچیاں ہوتی ہیں بعض اوقات، پھر وہ بلیک میلنگ، اور کتنے ہی ایسے گھر ہیں جو انہوں نے برباد کیے ہیں، شادی ہو گئی، بچی نے اگر پرواہ نہیں کی، شوہر کو وہ چیزیں پکچرز پہنچا دی گئیں، وہ چیٹس پہنچا دی میرا گئیں، مطالبہ پورا نہیں کیا تو وائرل کر دوں گا، ہر چیز جو ہے آج کل تو سیف ہو جاتی ہے، بالکل۔ اسی لیے میں اپنے شاگردوں کو بھی سمجھاتا ہوں، اپنے بھائی بہنوں کو بھی سمجھا رہا ہوں، کوئی میسیج اس طرح کا نہ کریں، اپنے راز نہ دیں، کسی کو ویک پوائنٹ نہ دیں، کوئی ایسی میل نہ کریں، کوئی ایسی چیٹ نہ کریں، کوئی اپنی پکچر نہ دیں، اللہ نہ کرے۔ آج دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کتنا خوبصورت ہے، کسی سے بہت زیادہ دوستی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے، اور کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ اسی طریقے سے کئی شادی شدہ خواتین ہم سے رجوع کرتی ہیں کہ مفتی صاحب شوہر سے چھپ کر ہم نے یوز کیا، دوستی ہو گئی، ملاقات سیٹ ہوئی، زنا ہو گیا۔ کتنی عورتوں نے اس طریقے سے، یعنی برقع پوش خواتین، کہ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ یہ ایک دم جب نئی نئی چیز ہوتی ہے نا، کلو جدید لذیذن، ایک نئی سمجھ میں کیفیت کیوں ہوتی نہیں ہے، آیا، شادی شدہ بھی اور سمجھ میں بھی نہیں آیا، یہ کیا مطلب یہاں پر ایک انسانی ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ان کے حساب سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ایک دم عقل معاف ہو جاتی ہے، کہ پھر وہ نفس کے حوالے آدمی کر دیتا ہے، جیسے گائیڈ مل رہی ہے کر رہے ہیں بس آدمی، اور پھر آگے یہ نقصانات۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کو صحیح یوز کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مس یوز چونکہ زیادہ ہے، اپنے بچوں پہ خاص طور پہ گہری نظر رکھ کر ہم بھی اگر یوز کریں تو ہمیں بھی 10 چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ اب آپ دیکھیں جیسے آپ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں، بالکل کوئی بھی ایڈ آ جاتا ہے، اور اتنا شرمناک اور خراب قسم کا کہ وہ کیا کرے آدمی، اچھا وائرسز ایسے چھوڑے ہوئے شیطان بھرے ہوئے، شیطان کم بخت، کہ وہ جیسی آپ نے ایک ویب سائٹ کھولیں گے اس میں فوراً شیطانیت شروع ہو جائے گی، وہ بنا کے اپلیکیشنز ڈالی ہوئی ہیں اس کے اندر، ہر ایک نے گڑبڑ پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں پہ بڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ یہ اسباب گمراہی پیدا کر رہے ہیں اور خود بھی بن رہے ہیں، تو اس کے لیے باقاعدہ ہمیں تعلیم و تربیت بہت ہی پختہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں یہ نہیں کہوں گا اپنے بچوں کو کہ آپ اس سے علیحدہ رکھیں، اپنی نگرانی میں اس کو اس کے قریب لے کر آئیں، کیونکہ جدید دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ان جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہی ہوگا، لیکن مثبت انداز سے۔ بہت ہی وہ ان ویب سائٹس کا کہ جن کا بڑا بھیانک چہرہ مفتی صاحب نے پیش کیا، بہت گھناؤنا چہرہ، ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر غور کرنا چاہیے کہ بچے جو استعمال کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، تو کیا کیا چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ والدین اگر اس بات کی نگرانی کریں گے تو یقیناً بچے جو ہیں اپنی لمٹ میں رہیں گے، اپنی ظاہر ایجوکیشن کے لیے بھی بہت سے بچے جو ہیں اپنی چیزوں کو سرچ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں نے دیکھنی ہوتی ہیں، لیکن جتنی گمراہی کے لیے چیزیں موجود ہیں وہ اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس پر مزید کلام کریں گے، بہت اہم موضوع ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے۔ مجھے امید ہے رحمت سحر میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں۔ آج موضوع ہے عصر جدید اور اسباب گمراہی۔ اس حوالے سے مزید سوالات کو شامل کریں گے، لیکن شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے محمد شاہ رخ قادری ممتاز و معروف ثنا خواں۔ میں درخواست کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق
تراہدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، محبوب کیا مالک و مختار بنایا، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہیں بھکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدعمالیوں سے میں نے بگاڑی، تم نے میری بگڑی کو ہے ہر بار بنایا، اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے، ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی وہ جس نے، پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے
बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौलाना हसन रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहम्मद शाहरुख कादरी। असर जदीद और असबाब गुमराही आज हमारे प्रोग्राम का मौजू। डॉक्टर साहब, मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि कोई भी किताब हो उसको पढ़ने के लिए यह है कि तालीम की ज़रूरत होती है। किसी भी मशीन को इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है, लेकिन मोबाइल के हवाले से फरमाइएगा, इसे अनपढ़ आदमी भी इस्तेमाल कर लेता है, इसे बच्चा भी इस्तेमाल कर लेता है, हर उम्र के अफराद इस्तेमाल कर लेते हैं, और फिर इसके जो नुकसानात हैं फिर वो हर मतलब ख्वानदा और नाख्वानदा हर फ़र्द पर नज़र आते हैं। क्या फरमाइएगा, इसकी क्या वजह है? देखिए रईस भाई, इसमें असर जदीद और गुमराही के तनाजुर में मैं, और ख़ास तौर पर जो आपने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बात की, मैं बाज़ अहम बातों की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारी बहनों को चाहिए ख़ास तौर पर कि वो अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर हरगिज़ पोस्ट ना करें, इस अमल से बिल्कुल इज्तनाब करें। मुमकिन है कि आपने तो बहुत अच्छी नीयत के साथ तस्वीर को पोस्ट किया था, लेकिन जब आपकी पोस्ट पर लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और फिर बाद में उसको हो सकता है कि वो गलत आदमी भी उसको आगे अपने पास शेयर करे, तो तस्वीर के यानी पोस्ट करने के अमल से तो सख्ती के साथ। लेकिन लाइक्स का देखना कि कितने लाइक्स हैं, कितने कमेंट्स हैं, ये तो एक एडिक्शन है, इंटरनेट एडिक्शन है कि कितने नोटिफिकेशंस हैं, कितने लाइक्स हैं, किस तरह के कमेंट्स हैं, वो देखना भी तो एक इंसान की एक इंसानी फितरत में कुछ अर्सा कबल इस पर एक रिपोर्ट शाया हुई थी कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपको इंटरनेट का नशा हो गया या नहीं हो गया, तो उसका तरीका ये है कि ये देखें कि सोने से पहले आखिरी काम अगर मोबाइल देखना है और उठने के बाद सबसे पहला काम मोबाइल देखना है, तो समझ लें कि आप इंटरनेट के नशे का शिकार हो चुके हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो वॉशरूम में जाकर भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, यानी इस कदर उनको इंटरनेट से जो है एडिक्शन हो चुका है, इंटरनेट से इतना कनेक्ट है। ठीक। फिर आप ये देखिए कि एक बात जो शेर पढ़ा गया कि वजूद ज़न से है, तो वजूद ज़न से हुस्न कायनात में होना और बात है, कायनात में हुस्न होना और बात है, और ज़हूर ज़न से होना और बात है। हमारे यहाँ जो है वो लोगों ने वजूद ज़न के बजाय ज़हूर ज़न की तरफ जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी है। बहुत से ऐसे केसेस यानी माशरे के अंदर, यकीनन मुफ्ती साहब का भी इस पे वो रहा, माशरे में ऐसे बहुत सारी चीज़ें सामने आती रहती हैं। टीवी पर लातादाद ऐसे प्रोग्राम्स हो चुके हैं, ख़वातीन घर से जब बाहर जॉब्स के लिए निकलती हैं, आप देखिए ऐसे भेड़िया सिफत लोग मौजूद हैं कि जो नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक उनको इसी हरामकारी और नाजायज़ कामों की तरफ जो है वो उनको लगाने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये कि वालिदैन जब अपने बच्चों को मुझे अभी चंद दिन पहले ही मैंने इस पर एक रिपोर्ट मैंने देखी कि दुनिया का जो अमीर तरीन शख्स है उसके कायम करदा स्कूल में भी जो सॉफ्टवेयर्स बनाता है, उसने भी अपने स्कूल में 12 साल तक के बच्चों पर पाबंदी लगाई है कि वो इन डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप इन डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं तो आपको हड्डियों का कैंसर हो सकता है, आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो सकते हैं, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, आपकी बिनाई कमज़ोर हो सकती है। तो ये यानी वक्त का ज़िया अपनी जगह, सेहत का खराब होना मुतासिर हो सकती है मुस्तकिल हैंड फ्री यूज़ करने से। जी बिल्कुल। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इसका एक तीसरा यानी इसकी डायमेंशन इस हवाले से ये है कि अगर आप अपने घर में टीवी का इस्तेमाल करते हैं या आपके बच्चे इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि अगर वो ये इस्तेमाल करें भी तो किसी कॉमन रूम के अंदर उसे इस्तेमाल करने की जब उनको आदत डालें। और सबसे बढ़कर ये कि देखिए आप कितना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखेंगे, अगरचे मेन सर्वर से भी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, चाइल्ड लॉक भी ऐसे होते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में और इंटरनेट पर भी और टीवी वगैरह में भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, और वो सॉफ्टवेयर यह है कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है। अगर आप अपने बच्चे की तरबियत इस अंदाज से कर दें कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है, तो यकीनी तौर पर वो दुनिया के किसी भी खित्ते के अंदर इन अशिया का इस्तेमाल करेगा, तो उम्मीद की जाती है कि वो बेहतर इस्तेमाल ही होगा। लेकिन रईस भाई, इसका एक इस कदर भयानक पहलू है, और मैं चाहूँगा कि वालिदैन बिलखुसूस इस बात की तरफ तवज्जो करें, और वो ये है कि गुमराही के जो हमारे असबाब हैं उसका इस वक्त ज़्यादा सबब ये नहीं है कि लोग यानी कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं तो वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त जो तालीमी निज़ाम हमारे अंदर राइज किया जा रहा है, यानी करोड़ों रुपयों की और अरबों रुपयों की पाकिस्तान में गैर मुल्की अंदाज से फंडिंग की जा रही है, जिसमें दो चीज़ों को आम किया जा रहा है। नंबर एक इल्हाद, जिसे आप एथियज्म या एग्नोस्टिक्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाए जा रहे हैं, और मुल्हिदीन की सोसाइटीज़ हैं जो बाकायदा पाकिस्तान के अंदर काम करने की जो है वो अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। जब आप पाकिस्तान के तालीमी इदारों के ज़रिए से पाकिस्तान में इल्हाद को आम कर देंगे,
یعنی نعوذ باللہ اللہ رسول اور آخرت اور وحی کا انکار کر دیا جائے تو اب اس کا اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر انسان جنسی اور معاشی بھیڑیا اور حیوان بن جاتا ہے. یہ جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کا خیال نہیں رکھتے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اسلام کے دائرے سے نکل کر نعوذ باللہ الحاد کی طرف جاتے ہیں. کیٹ واکس ہو رہے ہیں, آپ دیکھیے فنکشنز ہو رہے ہیں, کلچرل شوز ہو رہے ہیں, اور اغیار کے دن ہیں جو ہمارے ہاں باقاعدہ ایکیڈیمک کیلنڈرز ہیں یونیورسٹیز کے, اسکولز کے, ان کے اندر باقاعدہ ان کو شامل کر دیا گیا ہے. ثقافت کی ترویج ہے جناب. تو آپ نے اپنی مشرقی ثقافت کو کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی ہماری اسلامی ثقافت کو کیوں نہیں پیش نظر؟ اسلامی ثقافت ہے, ہماری اپنی مشرقی روایات ہیں, یعنی ان کو ترک کرنے کے ساتھ آپ اندازہ کیجئے کہ جس طرح سے ڈانس پارٹیز کا اہتمام کیا جا رہا ہے, کاکٹیل پارٹیز کا اسکولز اور یونیورسٹیز میں اہتمام کیا جا رہا ہے, اس قدر تباہی اور بربادی. اور میں آپ کو یہاں تک بتاؤں کہ میں وہ کلمات استعمال نہیں کر سکتا کہ آپ کے ہاں مختلف پاکستان کے اداروں میں اور تعلیمی اداروں کے اندر اس وقت جو اس وقت بے حیائی کے مناظر اگر اس طرح سے دیکھے جائیں تو الامان الحفیظ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو گمراہی کے جو عناصر ہیں ان میں ایک بہت بڑا عنصر جو ایلیمنٹ ہمارے اندر شامل ہو گیا ہے وہ غیر ملکی مداخلت کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں الحاد اور جنس پرستی کو, جو انسیسٹ کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا ہے, باقاعدہ ان چیزوں کو عام کیا جا رہا ہے. جو مقتدر ادارے ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے جب انگریز یہاں پر آئے تو 250 سال کے اندر انہوں نے پورے نظام پر قبضہ کر لیا اور ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہماری اس نسل کی ذہنی تخریب کاری ہو چکی ہے اور آئندہ آنے والے نسلیں تخریب کاری کے لیے تیار ہیں. اگر اس پر اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں تو یقینی طور پر اس پر اقدامات اٹھانے کے لیے ہمیں اپنی جو ہے وہ خدمات پیش کرنی چاہیے. کسی نے بہت خوب کہا کہ اچھا ہوا فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کیا فرمائیے گا سر آپ اس حوالے سے کہ آپ نے 3 بنیادی باتیں گمراہی کی طرف لے کر جانے والی جو ہیں, تہذیب, تعلیم اور تربیت, ان تینوں کے حوالے سے, ان تینوں کا جو فقدان ہے وہ کتنی تیزی سے گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے, وہ بھی صحیح ہے. انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر بھی بات ہوئی, ہم اس کے مزید میں چاہوں گا یہ جو بنیادی چیزیں جو گھر سے چلتی ہیں اور جو خاندانوں کی روایات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا. جی ہاں, جس طرح ابھی کالج کا تذکرہ بھی ہوا اور جدید نظام تعلیم اور اس کا اثر انداز ہونا, میں ایک لمحے کے لیے یہ چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا آج کا موضوع عصر جدید تک محدود ہے, اس کو تھوڑا سا اور کھول لیں. عصر قدیم میں بھی اس طرح کی چیز ہے, میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں. جی, پہلی چیز تو یہ کہ آپ اور ہم اگر اپنے تعلیمی اداروں میں ماسٹرز کے سطح پر ان چیزوں کو پڑھائیں اور بتائیں کہ جو ہمارے آئیڈیل سے متصادم ہیں اور اپنے آئیڈیل خود بنا کے ہمارے سامنے لا رہے ہیں, تو ہمارے یہاں کے لڑکے لڑکیاں تو آئیڈیلائز انہیں کریں گے نا. میں باشگاف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو یونانی تہذیب, یونانی ادب اور خاص طور سے ڈرامے کا پورا فیکٹر جس کا آغاز سوفوکلس سے اور سائیکلس سے ہوتا ہے وہاں, تو ان کے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. تو وہاں ایک ٹرم ہے جس کو اوڈیپس کمپلیکس کہتے ہیں. اوڈیپس کمپلیکس ہے کیا؟ ماں کا بیٹے کی طرف رجحان, بیٹے کا ماں کی طرف رجحان, اسی انداز میں جس کا اشارہ بھی کیا گیا. اسٹیبلشڈ انداز ان کا ہے اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اوڈیپس بیٹے کا نام تھا اور کمپلیکس کا شکار اس کی ماں تھی. میں بات کو جلدی سے آگے بڑھا رہا ہوں. تو جب ایک چیز یہ آ جائے, دوسرے ٹالسٹائی کو پڑھائے بغیر تو ماسٹرز مکمل نہیں ہوتا. ٹالسٹائی اپنی شادی کی رات اپنی نو بیاہتا سے بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اب تک 36 عشق کیے ہیں اور عشق بھی وہ جنہیں دوسرا نام دیا جاتا ہے, اور یہ لوگ ہیں. اب اگر یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو ہمارے یہاں کے بچے کہیں گے کہ یہ تو عام سی بات ہے, یہ تو پہلے سے چلی آ رہی. اور اب ہمارے یہاں جب اس کو اس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے تو اس میں ایک فکر آ جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ وہاں ہے تو ہم تو اسی, آپ نے ان کے انداز کی تقلید کی. ایک تو یہ ابھی جن 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے ابھی اشارہ فرمایا جو میں نے عرض کی تھی, میں 3 اور چیزیں سامنے لانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ ہم نے مفتی صاحب بڑی غلطی یہ کی ہے کہ آزادی اظہار, آزادی فکر اور آزادی عمل, ان اصطلاحات کی توجیہ غلط کی ہوئی ہے. اپنی مرضی کے موافق. بالکل, آزادی اظہار ہر
हरगिज़ वो नहीं है कि जिसे इस तरह के लोग जो हैं जिनका इशारा अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया वो अगर करना चाह रहे हैं, ये आज़ादी इजहार नहीं है। जहाँ से गैर की नाक शुरू होती है वहाँ से मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। यहाँ तो नाक वो नहीं है जो जिस्मी नाक है, बल्कि नज़रियाती नाक है, हमारे फ़हम की और हमारे इस्लाम की और दीन की नाक है। तो यहाँ जब ये चीज़ आ जाए तो फिर सोचना पड़ेगा उनको। माजरत के साथ मैं खुलकर ये बात कहना चाहता हूँ, ज़रूर कहें, ज़रूर कि जब आपका आइन ये बता रहा है कि कोई आपके यहाँ फ़ैसला, कोई काम, कोई नोटिफिकेशन नहीं होगा जो मुतसादिम हो इस्लाम से और शरीयत से, ये तो तय है ना। तो जहाँ भी इस तरह की कोई चीज़ हो रही है वो गैर आइनी है, मैं उस तरफ जाऊँगा ही नहीं, दीन की तरफ। और अभी जो मैंने अर्ज़ किया था कि अपनी रिवायात की तरफ नहीं, आप तो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो अगर आइन की खिलाफ वर्जी ज़रा सी हो जाए तो लोग शोर मचाते हैं। इतनी ज़बरदस्त इस्लामी नज़रियाती काउंसिल आपने बना ली, उसका क्या है, रोल क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी हमने किसी वक्त जो भी मुख्तदर हल्के हैं, मैं किसी एक तरफ इशारा नहीं कर रहा, उनसे किसी ने पूछा कि आपका पहला काम यह है कि आप तथहीर करें माशरे की और इस्लाह कर दें और बता दें कि आज़ादी इजहार कहाँ तक हो सकता है, आज़ादी फ़िक्र का क्या मतलब है और आज़ादी अमल क्या है? जब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएंगी बात नहीं बनेगी। अगर ज़ाती सी बात जल्दी से अर्ज़ करूँ, मैं वाशिंगटन में था, वर्ल्ड बैंक के तहत प्रोग्राम था, 36 ममालिक के लोग थे, हमारे यहाँ जो सर्व कर रही थी खाना वगैरह, तो वो देते देते गुनगुनाने लगी, ये बात गलत होती है। तो हम में से किसी ने पूछा तंज करते हुए सरकास्टिंग कि आज बहुत खुश हो क्या? वो एकदम चौंकी, सॉरी करते हुए उसने कहा हाँ, इसलिए कि आज मेरी बेटी की शादी है। तो उन्होंने घड़ी देखते हुए कहा कब है, हम भी आना चाहेंगे। कहने लगे इस वक्त हो रही होगी। कहने लगे हो रही होगी, तुम यहाँ हो? कहने हाँ वो तो कैलिफोर्निया में है। कहने अच्छा अपने बाप के पास होगी? कहने लगे वो तो बाप का तो पता ही नहीं, उसके पैदाइश के बाद से वो अपने तौर पर है वहाँ। अब मुझे बताइए ये अगर माशरा है तो क्या काबिल तकलीद है? माँ यहाँ है, बेटी वहाँ है, कब किस तरह शादी हो रही है बाप का पता नहीं है। तो इन चीज़ों को आइडियलाइज करने का साफ मतलब वही है कि आप अपनी तहजीब वही है ना कि ख़ुदकुशी करेगी। हम ख़ुदकुशी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आखिरी बात अर्ज़ करूँ कि ये काम मुक़्तदर हल्कों का है कि जहाँ ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हैं, कोई गलत काम ना हो, उससे वासपुर्स हो जाती है। ये तो अंदर से गलत काम हो रहा है, इसकी कम अज़ कम और कुछ नहीं तो तशरीह भी हो, तफ़हीम भी हो और तौसीए फ़िक्र भी हो। अच्छा क़िबला, आपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ये मिसाल दी और बहुत अच्छी मिसाल है कि जो मगरबी ममालिक में रहने वाले हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो बहुत ज़्यादा मज़हब को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा तालीम को, इस्लामी तालीमात को घर पर अपने इतलाक़ करते हैं उसका, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ का जो बाहर का माहौल है उससे बचाना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये फरमाइएगा, हम अगर अपने मुल्क की बात करें, यहाँ तो 5 वक्त आज़ान हो रही है बावाज़ बुलंद और हय्या अलल फ़लाह और हय्या अलस सलाह की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से। हमारे मुल्क से भी ऐसे मसाइल आप तक पहुँचते हैं नौजवानों के और उन स्टूडेंट्स के कि जो आपको इस बात की तरफ वो करते हैं, मुतवज्जा करते हैं कि हमारा अपना माहौल ऐसा हो गया है कि जिसकी दुरुस्त की या इस्लाह बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब आप किसी को गुमराह करना चाहें, सबसे पहला काम ये है उसे कुरान और हदीस से दूर कर दें। फिर उसे ऐसे कामों के अंदर मशगूल कर दें कि उसको फ़ुर्सत ही ना मिले कि वो इस्लाह की तरफ या तामीर और तरक्की की तरफ जाए। शख्सी तामीर, अखलाक़ी तामीर, जहनी तामीर, क्रिएटिव माइंड नौजवान बने। अब आप ये देख लें, वो ये काम सब जगह हो रहा है। इसको घरों के अंदर देख लें, नादानी के अंदर हमारे यहाँ जो दीनी तालीम और तरबियत के फ़ुक़दान की वजह से, मैं आसान सी एक बात कहता हूँ बाज़ लोगों को कि अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया, आप अल्लाह को मानते, कहते हैं हाँ, अच्छा अल्लाह को इंट्रोडक्शन 2 जुमलों में ज़रा करके बता दें, अल्लाह ताला कौन है, क्या है, नफ़्यतुल अल्फाज में, ताकि गैर मुस्लिम को हम बता सकें हमारा रब ये है। इस्लाम का तारुफ 2 जुमलों में ज़रा पेश करके बताएं, नहीं बता सकेगा आपको मुसलमान। जिस घर में ये मामलात हों कि नाम है जी चिराग दीन, और चिराग में ना तेल है, ना बत्ती है, ना लाइट है, अंधेरा है, अंधेरा है, तो बच्चे वहीं से फिर हमारे स्कूल्स में देख लें, कॉलेजेस में देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में देख लें,
حضرات تو باقاعدہ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں جو وہاں پر یہ چیزیں دیکھتے ہیں، یہ تو یہاں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ ان کو تو اپنی صحیح بات ہے کہ بہت سے پروفیسرز لیکچرار یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی عزت بچا کے نکلتے ہیں وہاں سے، ورنہ اتنے بدتمیز قسم کے نوجوان ہیں کہ سامنے ایک مجھے لیکچرار نے کہا کہ میرے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں بکیں لڑکے نے مجھے، اور میں اس سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ ہمارے ہاں وہ اب یونینز بنی ہوئی ہیں، سیاسی انفلوئنس بھی ہے، سیاسی جو مداخلت ہے اس کی وجہ سے۔ تو ہمارے ہاں یہ معاشرے کے اندر اچھا، اب جیسے حضرت نے بھی ارشاد فرمایا پری پلاننگ، کروڑوں اربوں ڈالر پاؤنڈز دیے جا رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے، باقاعدہ میڈیا کے اوپر بٹھایا جا رہا ہے کہ جو اپنی فاسد سوچ اور فکر کو اکابرین کے سوچ اور فکر سے متصادم کر کے لوگوں پہ مسلط کریں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں چونکہ وہ اب ایک بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب میں ایک غیر مسلم سے دوستی کر رہا ہوں، کیوں؟ اسے تاکہ اسلام کی طرف مائل کر لوں۔ میں پوچھتا ہوں آپ نے اسلام کتنا سیکھا ہوا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں سیکھا ہوا۔ اب ہوتا یہ کہ ہمارے نوجوان خالی ذہن ہے، کوئی بھی اوپر آ کر بیٹھ کر میڈیا پر بیٹھ کر اپنی فاسد سوچ اور فکر، اور وہ اکابرین کو برا بھلا کہے گا، یہ علامت ہوگی، ایجنڈا اغیار یہ علامت ہوگی کہ جمہور کے قول کے خلاف اکابرین کی سوچ اور فکر کے نتیجوں کو فاسد قرار دیتے ہوئے جو اپنی سوچ اور فکر کو مسلط کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھ لیں وہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ہمارے نوجوان بچے بچیاں خاص طور پہ وہ اس کو جلدی قبول کر لیتے ہیں، اس سے پھر یہ تباہی پھیل رہی ہے۔ اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی تو پھر بھی حضرت جیسے لوگ موجود ہیں، ہمارے پرانے بزرگ ہیں، وہ سنبھالنے کے لیے موجود ہیں۔ جب یہ ایک نسل ختم ہوگی اور ایک نئی نسل آگے بڑھے گی، اور اس طرح یہ گمراہی کے اسباب اگر ختم نہ کیے گئے، ان کے لیے پری پلان کو کام نہ کیا گیا، تو ہمارے آنے والے نوجوان کیا کریں گے بیچارے؟ جیسے باہر کے ملک میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں جو بہت ہی اچھے ہیں، مذہب کے بہت ہی قریب ہیں، جیسے آپ نے بھی فرمایا، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے بچوں کو یہ تک نہیں پتا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یعنی پاکستان میں بھی مجھے کسی نے بتایا سچا واقعہ، کوئی میلاد النبی کا جلوس نکل رہا تھا کہ اسکول کے تحت، انگلش اسکول کے تحت، تو وہاں ایک بچہ کوئی پیچھے جا رہا تھا، کسی نے کہا آپ کیوں آئے؟ کہا کہ کوئی محمد نام کا شخص ہے، اس کے لیے ہم لوگ باہر نکلے۔ اتنی بے رغبتی، تو یہ بڑے پری پلان کام ہو رہا ہے ہماری جو خصوصاً، اور میں توجہ دلاؤں گا کہ جتنے ایسے ملک ہیں جنہوں نے اس سوچ اور فکر کو قبول کیا ہے، ان کا حشر دیکھ لیں آپ بالکل دنیا کے اندر، آپ اس کو دیکھ کے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں کوئی مسلمانی کی کوئی علامت ہے، کوئی اسلام کی علامت ہے یا نہیں ہے، بالکل غیر مسلم آپ کو نظر آئے گی۔ لوگوں کی خواہش یہ ہے، اسلام دشمن لوگوں کی، کہ ہمارا ملک بھی ایسا نظر آئے، بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہم داڑھی والے امامے میں بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بالکل بغیر داڑھی کے پینٹ شرٹ والا آدمی بیٹھا ہو، مذہب اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات کو، اس کے ویک پوائنٹس، اس کے معاذ اللہ کمزور پہلو تلاش کر کر کے لوگوں کو بتا رہا ہو، دلیری کے ساتھ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو فاسد قرار دے رہا ہو، اس طرح کا ماحول بن جائے تو پھر اس قوم کا بیڑا غرق ہے۔ تو اس لیے یہ نشاندہی صرف کر دینا کافی نہیں، جیسے حضرت نے فرمایا کہ اوپر سے کام شروع ہونا چاہیے طاقت کے ساتھ، اور ہم جہاں تک ہو سکے ہم اپنے قول اور عمل کے ذریعے کریں، اور عوام الناس کم از کم ان چیزوں کو اپنے دل میں برا تو جانیں۔ یہ تین کام ہوں گے تو پھر کچھ معاشرے میں اصلاح نظر آئے گی۔ اگر سب آنکھیں بند کر کے ایک دوسرے پہ ڈالتے رہیں، چھوڑو یار میں کیوں کروں، آپ کریں، فلاں کرے گا فلاں کرے گا، یا مختلف شعبوں کو کام ہم سپرد کر کے خود پیچھے ہٹتے رہیں گے، جیسے عوام الناس ہے جی مفتی صاحب، اب وہ مجھے میسج کریں گے نا، مفتی صاحب یہ عورتیں آ رہی ہیں ٹی وی پر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی میں تو چنے بیچ رہا ہوں، میں نے زندگی ضائع کر دی، آپ ایسا کریں، علم دین سیکھیں، میڈیا پر آ کر بیٹھیں اور علم جہاد اٹھائیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں آپ مینجمنٹ کے کیوں نہیں سمجھاتے؟ کہتے ہیں بھائی یار بھائی چھپا ہوا نہیں ہے، آ جاؤ آ کے بیٹا سمجھا لو نا، وہاں سے بیٹھے بیٹھے خالی ڈور ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے کندھے پہ نہ ڈالو، ہم نے جو کام کرنا ہے ہم کر رہے ہیں اپنا کام، ہم سو نہیں رہے، لیکن آپ ہمیں ہی احساس دلاؤ گے اور خود کچھ نہیں کرو گے تو کیسے کام چلے گا؟ اس لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا تو کوئی تبدیلی کے امکانات ہیں۔ ناظرین یہ بہت غنیمت ہے، یقین جانیے اتنا غنیمت ہے ARYQ TV الحمدللہ کہ یہاں سے اصلاح کا پیغام جاتا ہے، تعمیر سیرت کا پیغام جاتا ہے، اور سیرت سازی کے حوالے سے پیغامات جاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات، احادیث کی احکامات اور سلف صالحین کی تعلیمات، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اہل اللہ کی جو محبت کا پیغام ہے، اخوت کا پیغام ہے، بھائی چارے کا پیغام ہے، پوری دنیا میں امن کا پیغام جو ہے وہ ARYQ TV کے ذریعے جا رہا ہے۔ اب اس میں سیرت سازی جو ہے، کردار سازی جو ہے، جس پر آج ہم فوکس کر رہے ہیں،
اس کو بہت عمدہ طریقے سے آج بات ہو رہی ہے اور اس پر ہمیں ضرور توجہ کرنی چاہیے. اس پر میں مزید بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ, مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں, اور پروفیسر انوار احمد زئی صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرما رہے ہیں. ہم آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کریں گے. سر آپ نے وقت عنایت فرمایا, بہت عمدہ کلام فرمایا, اور مزید اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. ایک وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو پھر آپ, مجھے امید ہے رحمت سحر میں ہمارے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا
ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں الحمدللہ آج ہم نے 25واں روزہ اختیار کیا۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک بہت ہی ہمیں کرم کے ساتھ فضل کے ساتھ عطا فرمایا ہے۔ اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اگرچہ اس کے جانے کا بھی ایک دکھ ہے کہ یہ بہت جلدی رخصت ہو گیا، اور اس بات پر بھی ہمیں ملامت ہے کہ ہم اس طرح عبادات کر کے اپنی بخشش و مغفرت کی لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش نہ کر سکے، لیکن اس کا فضل اور اس کا کرم کہ اس نے اس پر بھی ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ اور آج جو موضوع ہے ناظرین، بہت اہم موضوع آج کا، جس کے حوالے سے بتایا گیا عصر حاضر اور گمراہی کے اسباب گمراہی، اس حوالے سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد جو سیگمنٹ ہوتا ہے اس میں ہم آپ کے سوالات کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے لائیو سوالات کو، اور مفتی صاحب قبلہ ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا حضرت کہ یہ جو گمراہی کا سد باب ہے، اس میں رول ماڈلز کی کیا حیثیت ہے؟ آج کیا ہمارے رول ماڈلز چینج ہو گئے ہیں، تبدیل ہو گئے ہیں، جس کے سبب یہ، اور پھر وہ نااہل رہنما جن کا ابھی ذکر آیا ہے کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر غلط پرسیپشن پیش کر رہے ہیں اسلام کا، اور فقہی مسائل کے غلط جوابات دے کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کا کتنا کردار ہے اس میں؟ دیکھیں بالکل رول ماڈل، جیسے ابھی آیت بھی گزری تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ سیدھا راستہ وہ جو قرآن کا راستہ ہے، سیدھا راستہ وہ جو حدیث کا راستہ ہے، نہیں، بلکہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ اب بندوں کے جو ہمارے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے ہیں، انہوں نے دو طریقے سے قوم کی تربیت کی ہے، ایک اپنے قول کے ذریعے اور ایک اپنے عمل کے ذریعے۔ ہر دور میں ایک رول ماڈل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کی شخصیت کو دیکھ کر انسان کے لیے تعلیم شرع کو اختیار کرنا اور عمل کرنا ہمیشہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر پہلی آزمائش ہمارے اوپر ہوتی کہ آپ کو عمل اختیار کرنا ہے اور معاشرہ بالکل اس کے خلاف چل رہا ہوتا تو بہت شدید دشواری ہوتی۔ آپ حکمت الہیہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے 40 سال پہلے تک ایک باقاعدہ عمل کر کے دکھایا، اور کافروں کی زبان پہ جاری ہوا اس صادق امین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد امین کے نام سے پکارا کرتے تھے، اور پھر آپ نے باقاعدہ اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد بھی ہر شعبے کے اندر کوئی نہ کوئی مثال سرکار نے قائم فرمائی ہے، یہی ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ آج کل کے دور میں لوگ متلاشی ہیں، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سینکڑوں میلز آتی ہیں، سینکڑوں کالز آتی ہیں، مفتی صاحب کس کے پاس جائیں، کس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس میں چینلز کے بڑا اچھا کردار رہا ہمارے کیو ٹی وی کا خاص طور پہ۔ اب جب لوگ وہاں پر جاتے ہیں سامنے والے کو ایک دینی علامت سمجھ کر، بعض اوقات وہ دینی علامت کے لبادے کے اندر بھیڑیا بیٹھا ہوتا، نہ عزت محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے۔ یعنی ایک نوجوان نے مجھے کہا کہ جی ایک میری زوجہ نے کسی پیر صاحب کی بیعت کر لی۔ اب میں پیر حضرات تمام کو خدا نخواستہ برا نہیں کہہ رہا ہوں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اور انہی سے ایک اچھا نظام، خانقاہی نظام، طریقت کا نظام چل بھی رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں جو جعلی اور ڈبے قسم کے ہیں، تو یہ مطلقاً کوئی پیر صاحب ناراض نہ ہو اس پر، میں خود بھی الحمدللہ طریقت کے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہم سب یہاں پہ۔ وہ کہنے لگا کہ وہ جب سے زوجہ نے بیعت کی ہے، پیر صاحب 2.5 گھنٹے تک گفتگو کرتے رہتے ہیں موبائل پر۔ اب پتہ نہیں کون سا فیض جاری کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ، کہ وہ ختم ہی ہونے کا نام لے تو روزانہ 2.5 گھنٹے کا فیض ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں منع کرتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے پیر صاحب کو نہیں چھوڑوں گی، تجھے چھوڑ دوں گی۔ تو آپ خود سوچئے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہے، تو ایک میں مثال دے رہا ہوں، سینکڑوں مثالیں ہیں۔ آپ ویسے یوٹیوب پر جا کر دیکھ لیں، کوئی جھپی والی سرکار بنا ہوا ہے، کوئی کچھ سگریٹ والی سرکار بنا ہوا ہے، کوئی فراڈ والی سرکار بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، یہ بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ اب ان کو لوگ سمجھتے ہیں دین علامت۔ اچھا یہ باہر والے بھی بعض اوقات بھئی یہ بھی ایک اسلام کی ایک شکل ہے، وہ اس کو کہتے ہیں یہ اسلام کی ایک شکل ہے۔ میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ایک خاتون تھی، کوئی صحافی یو کے سے آئی تھی، انہوں نے کہا یہ اسلام 2 طرح کا ہے، ایک وہ اسلام جو آپ کو باہر نظر آئے گا، ایک وہ اسلام جو مزارات کے قریب نظر آئے گا۔ اس مزارات کے جو اسلام کی اس نے تصویر کشی کی، وہی ہے جو ہم لوگ خرافات دیکھتے ہیں، دھمالے، مرد عورتوں کے اختلاط، ڈھول بجنے، سب۔ اس نے کہا یہ بھی ایک اسلام کا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب لوگ بیچارے نکلتے ہیں، ان کو اچھے رول ماڈل ملتے نہیں ہیں، ہر ایک کی رسائی ہر ایک تک ہوتی نہیں ہے اچھے لوگوں تک، نتیجہ نکلتا ہے کہ گمراہی پھیل رہی ہے۔ تو بہت ضروری ہے اس بات کہ ہم خود بھی اچھے بنیں اور اچھے افراد تیار کریں۔ اس میں اپنے جو جتنے ماں باپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خاندان میں ایک بچہ تو کم از کم رول ماڈل بننے کے لیے دین کی طرف مائل کریں، بہت اچھی بات، تاکہ آپ کا بھی اس میں ایک حصہ ہو، شیئر ہو۔ آپ ہم دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو اس طرف مائل نہیں کرتے ہیں، تو کیسے پھر رول ماڈل بنیں گے، کیسے اچھے لوگ تیار ہوں گے؟ ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بالکل، آج ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے بچہ، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ یہ خواہش اگر ہو کہ عالم دین بن جائے، دین سمجھ جائے،
تاکہ ایک بچہ اگر سمجھ لے گا تو پورا گھر جو اس سے فیضیاب ہوگا، بلکہ پورا خاندان فیضیاب ہوگا۔ اس طرف مفتی صاحب نے توجہ دلائی آپ کی بھی اور ہم سب کی۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب، سد باب جو ہے یہ عصر حاضر میں اس کا بہت ضروری ہو گیا، اور یہ بھی غنیمت ہے کہ آج اس پر بات ہو رہی ہے، آج آپ جیسے علماء حضرات موجود ہیں جو اس کی نشاندہی فرما رہے ہیں اور اس کا حل بتا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے، اس کے سد باب کے حوالے سے کچھ تجاویز آپ کی جو ہیں وہ پیش کیجیے گا۔ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا۔ میں شکیل احمد بات کر رہا ہوں۔ جی جی، اور سب سے پہلے تو میرا سب کو سلام ہو۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جو ابھی اسی کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ رول ماڈل تو ہمارے مفتی صاحب ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب بھی ہیں بالکل، اور ان کو سنتے ہیں 1:45 بجے سے میں بیٹھا ہوں سن رہا ہوں الحمدللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ مفتی صاحب سے کہ کہنے کا مقصد جتنے بھی یہ چینل جو چل رہے ہیں نا، بالکل مفتی صاحب نے کہا کہ ان کے ذمہ نہیں ہے کہ لیڈیز آنا کرنا، بالکل یہ رائٹ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ میرے کہنے جیسے رول ماڈل ہے ہمارے، ایسی مفتی حضرات بہت سے رول ماڈل ہیں جن کو میں چاہتا ہوں، جی جی، لیکن وہ شانہ بشانہ عورتوں کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، جو میڈیا پہ جو ڈرامے کرتی ہیں، ڈراموں میں آ رہی ہوں بیٹی، انہیں پتہ کچھ بھی نہیں ہے، جی جی، لیکن وہ مفتی حضرات کے ساتھ شانہ بشانہ بیٹھے۔ جی جی، اور دوسرے کے تاغ راتیں جو نا، سوری میری کال ڈراپ نہیں کیجیے گا، نہیں، تاغ راتیں جن میں تاغ راتوں کے اندر الحمدللہ مردوں سے زیادہ تو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ جی جی بالکل، ایک ہے کہ ابھی جو پروگرام آئے گا نا جو تدریس القرآن جو آپ کا، جی جی، درس قرآن، اس میں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے بڑا زبردست ٹاپک ہوتا ہے، اور لباس کے بارے میں کل کیا کہ زینت ہوتی ہے عورت کا۔ اب عورتیں یہ کہ ہم شانہ بشانہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں، مجھے پسند بھی ہے باخودہ، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جو سب بیٹھے ہوئے ہیں بھی، لیکن یہ کہ کل دوسرے سوال کرتے ہیں کہ آج ادھر بیٹھے ہیں اور وہ جو ایکٹر ہیں ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے سوال جواب کر رہے تھے ان سے مفتی حضرات سے، تو یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ چلیں، میرا دل۔ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ اچھا کالر نہیں ہے، میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ ذرا جواب عنایت فرما دیں، پھر مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو میں دیکھیے سب سے پہلی ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے جو آج بات کی ہے تعلیمی نظام کے حوالے سے بھی اور سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے، تو اس میں ایک بنیادی جو سبب گمراہی کا اس وقت ہے وہ ہمارا تعلیمی نصاب بھی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کی درستگی کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر اس وقت بہت سے گمراہ کن عقائد کے حامل ملحدین اور نعوذ باللہ من ذالک مرتدین کے باقاعدہ گروہ ایسے ہیں جو نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اور ان کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے باقاعدہ وہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ ان کے پورے ٹولے ہیں جو اس کام کے لیے انہوں نے سائبر فورس کے طور پر بنائے ہوئے ہیں، تو لہٰذا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب کبھی بھی سوشل میڈیا کو استعمال کریں تو بہت احتیاط کے ساتھ، ہر آدمی کی بات سننے کی نہیں ہوتی، اور اگر آپ نے کسی کی بات کو سنا بھی ہے تو اس کو قرآن و سنت کے پیمانے پر پرکھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے یقینی طور پر آپ کو اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ آپ خود تعین کر سکیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، اور اگر آپ کے پاس اتنا علم خود نہیں ہے تو کم از کم آپ ایسے علماء سے رابطہ کر سکیں کہ جو آپ کو بتائیں کہ جناب یہ سوشل میڈیا پہ یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور مختلف موضوعات کے اوپر یہ جو مختلف انداز سے گفتگو کی جا رہی ہے، تو آیا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا انسان کو نعوذ باللہ من ذالک گمراہی کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ پھر تیسری بات آپ نے جو خاص طور پر سد باب کے حوالے سے آپ نے کہا، دیکھیے سد باب اس کا مختلف آپ سمجھیے کہ یعنی صورتوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیں، ہمارے بھائی نے بھی جو کال کی، آپ اس وقت آئیڈیل ورلڈ کے اندر نہیں ہیں۔ میں خود ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہوں، اگر میں یہ کہہ دوں کہ جناب میں خواتین کو تعلیم نہیں دوں گا تو میری جگہ کوئی ایسا ملحد آدمی آ کر تعلیم دے گا جو یقینی طور پر ان کو گمراہی کی طرف لے کے جائے۔ تو ہر جگہ کو آپ آئیڈیلائز کرنے کے بعد اس کو اگر دیکھنا چاہیں گے تو یقینی طور پر وہ آپ کے لیے ایک مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں کوئی ایسا آپ کو موقع ملتا ہے کہ جہاں پر آپ بیٹھ کر دین کی درست بات کر سکتے ہیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر بیٹھ کر دین کی بات نہ کی تو وہاں کوئی ملحد بیٹھے گا، کوئی گمراہ بیٹھے گا، اور وہ
ان ٹی وی چینلز کے ذریعے سے جو ٹرانسمیشنز کے ذریعے سے جو چیزیں نشر ہو رہی ہیں ان میں لوگوں کو گمراہیت کی طرف لے کے جائے گا، تو پھر انسان کو پہلے والا آپشن اویل کرنا چاہیے۔ لیکن یقینی طور پر اگر کوئی عالم دین یا کوئی ایسا شخص جو مذہبی لبادے میں ہے اور وہ نعوذ باللہ من ذالک عورتوں کے شانہ بشانہ بیٹھتا ہے تو شرعی طور پر یہ ناجائز اور حرام کام ہوگا، اس عمل سے اس کو یقینی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اور سد باب کے حوالے سے رئیس بھائی میں یہ بھی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس وقت جو جنگ ہے نا وہ وار آف آئیڈیاز ہے، نظریات کی جنگ ہے، پوری نسلوں کی آئیڈیالوجیکل سبورژن کی جا رہی ہے، اور اس میں جو خاص طور پر میڈیا ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا ہے، یہ اس وقت ایک ٹول کے طور پر، ایک وار ٹول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے ہاں لوگوں نے ان یعنی آلات کو استعمال کرنے کے بجائے مکمل طور پر اس سے یعنی انہوں نے ڈسکنیکٹ ہونے کی کوشش کی۔ اب اس کے نتائج کیا نکلے کہ آپ نے اپنی پوری نوجوان نسل کو ان بھیڑیوں کے ہاتھ یعنی آپ نے ان کو دے دیا کہ اب وہ جس طرح سے چاہیں ان کے عقائد اور نظریات اور اعمال کو گمراہیت کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس یعنی آئیڈیالوجیکل سبورژن کے دور میں، اس ڈسیپشن اور ڈس انفارمیشن کے دور میں، بجائے اس کے کہ ہم اس یعنی تمام تر معاملے سے پیچھے رہیں، ہمیں آگے بڑھ کر شرعی اصولوں کو یعنی پامال نہ کرتے ہوئے، ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس بیٹل فیلڈ کے اندر اترنا چاہیے، اور کما حقوق کوشش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کی بات کو یعنی بیان کیا جائے، اس کو ثابت کیا جائے، اور اس مقام کو گمراہ لوگوں کے لیے کبھی خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سوال بتائیے گا۔ سوال میرا یہ کہ مجھے پچھلے 3 دنوں سے خواب آ رہے ہیں۔ جی جی۔ تو پہلے خواب میں مجھے میرے پیچھے کتے، ٹھیک ہے، پھر دوسرے دن مجھے خواب آتا ہے، پھر مجھے کتے میرے پیچھے پڑتے ہیں، پھر وہ مجھے مارتے ہیں۔ آج مجھے خواب جو آیا تھا صبح سحری کے بعد، تو میں کسی گاڑی کے نیچے آ کے میں مر جاتا ہوں۔ تو مجھے کہ بہت ساری تکلیف ہے، ایسا کچھ معاملات ہے، کچھ کام کی پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ جب آپ اس میں ہمارے خوابوں کی تعبیر ایک پروگرام ہے، جب اس میں آپ یہ خواب بیان کریں گے تو اس کو صحیح طور پر مفتی سہیل رضا امجدی صاحب بھی ہوتے ہیں اور دیگر پروگرامز جو پیش کی جاتے ہیں اس حوالے سے، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے۔ آپ کو بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ مفتی صاحب آپ کے پاس جو سوال تھا اس کے جواب بالکل میں متفق ہوں حضرت سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً تبلیغ دین شروع فرمائی تو آپ میلوں میں چلے جایا کرتے تھے، کفار کے میلوں میں، اور ان میں کیا کیا خرافات ہوتی ہوں گی اس کو کوئی یقینی سی بات ہے کہ اندازہ آسانی سے لگا سکتا ہے، مخفی چیز نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پاکیزہ ہوا کرتا تھا۔ آج جو دور ہے وہ زمانہ جاہلیت سے میں کہتا ہوں بدترین دور ہے، کیونکہ بدترین اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں پورا قرآن نہیں تھا، پورا قرآن ہے۔ اس زمانے میں نبی کریم کی تعلیم ابھی اس کا آغاز ہوا تھا، یہاں کمپلیٹ ہو چکا ہے دین، اس کے باوجود ہمارے یہاں صورتحال ہے۔ تو اب یہ 2 چیزیں ہیں، جو عالم دین بیٹھ رہا ہے اسے خود اپنا احتساب کرنا، نگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، خیالات کی حفاظت کیسے کرنی ہے، فاصلہ کتنا رکھنا ہے، کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمیں اپنے علماء سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے، جیسے حضرت نے فرمایا اگر وہ علماء نہیں بیٹھیں گے، آپ ہوسٹ کو تو کہہ رہے ہیں وہ کیا دین سکھائے گا، جب آپ نہیں بیٹھیں گے وہ اپنے جیسے سامنے بیٹھا لے گا، گیسٹ بھی ابھی تو ہوسٹ برداشت نہیں ہو رہی تھی، اب گیسٹ پہنچ گیا ایک، اور پھر وہی خرافاتی معاملات، پھر آپ کہیں گے یہ علماء کہاں ہیں، علماء کہاں چلے، ان کی ذمہ داری میں انہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو ہم کوئی کسی کی تائید یا فیور نہیں کر رہے، غلط چیز ہوگی تو اس کو غلط ہی کہیں گے، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بعض لوگ صرف تقوی کا اظہار کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کا تقوی اپنے مقام پر، لیکن جیسے یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، اب اگر یہ نہیں پڑھائیں گے کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا۔ مجھے خود یہ مطلب ایک جگہ کی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، میرے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک لیکچرر آئے ایز اے گیسٹ، انہوں نے ایک لیکچر دیا، پھر بعد میں لڑکے لڑکیوں سے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں اللہ کے بارے میں کیسا تصور ہے، وہ کیسا ہوگا؟ تو کہنے لگے کہ بڑا سا جیسے مولوی ہے اوپر بیٹھا ہوگا، بڑی سی ٹوپی، بڑی سی داڑھی، اوپر سے یوں دیکھ رہا ہے، اور مذاق، ہنسی مذاق اللہ کے بارے میں شروع ہو گیا۔ یہ صورتحال، تو اگر یہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو یہ سارا نظام خراب ہوگا۔ یہ عافیت ہے، یہ لوگ اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو داؤ پہ لگا کر پھر معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یقیناً اس کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے، جو کام ہو رہا ہے غنیمت سمجھے اسے۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن سوال بتائیے گا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آج کا موضوع بھی ماشاءاللہ بہت شاندار تھا، بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، بہت شکریہ، اور کوئی پہلو میں کہتی ہوں نہیں چھوڑا، اور مفتی محمد اکمل صاحب کو اور دیگر جتنے علماء آپ کے پینل سے آتے ہیں ان سب کی خدمت میں بہت بہت زیادہ سلام ہے میری طرف سے۔
وعلیکم السلام۔ اور آپ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اسی طرح کاش کہ سب لوگ مخلص ہو کر کریں۔ اور میرا سوال یہ ہے جی کہ ہم بھی دین سے جو ہے دین کے کام سے وابستہ ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن آج جو ہے 26 روزے 25 روزے گزرے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے، دل میں یہ ڈر ہے کچھ عبادت ریاکاری کی نظر ہو گئی ہوگی اور کچھ جو ہے وہ وقت ایسے ضائع ہو گیا۔ صحیح صحیح، تو کیا مطلب میرے دل کو کوئی سکون نہیں آ رہا۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ کل خوف و رجا کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ امید اور خوف کے درمیان مومن کی زندگی ہوتی ہے، اور یہ ہر مومن کی کیفیت ہے کہ نہ جانے ہم سے وہ عبادت ہو پائی یا نہیں ہو پائی کہ جس طرح مغفرت جس سے ہو جائے ہماری۔ بہرحال اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے تمام عبادات کو۔ جی سب کیا فرمائے گا کہ بہن کی کیفیات جو ہے وہ ایسی ہیں کہ 26 ماشاءاللہ روزے آپ نے بڑا معقول، متوازن اور جامع جواب دے دیا ہے کہ خوف یہ اچھے خوف کی علامت ہے کہ اپنے اعمال کو ہر طرح سے اخلاص سے کرنے کے باوجود ڈرتے رہنا، لیکن مایوسی کی طرف نہ جائیں، امید میں بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ ایک سبحان اللہ پہ بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے، بغیر سبحان اللہ کے بھی بخش سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے تو بہت ساری عبادات کی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب سوال بتائیے گا۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ میں باربر شاپ کا کام کرتا ہوں سعودی عرب میں، تو سنا ہے کہ علماء لوگوں نے بتایا ہے کہ داڑھی کاٹنے میں باربر بھی جو گنہگار ہوں گے، تو کیا یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا کیا نام ہے کیو ٹی وی دیکھ کر اور مدنی چینل دیکھ کر بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں بالکل، یہ داڑھی کا کاٹنا یہ گناہ کے اندر شامل ہے، اور گناہ پر اجرت لینا یہ بھی ناجائز ہوتا ہے، تو یہ چیز نہ کریں۔ باقی مطلقاً نائی کی اجرت ہم منع نہیں کریں گے، بہت سے جائز چیزیں بھی ہیں اس کے اندر، لیکن جو گناہ کا کام ہے اس کی اجرت بھی گناہ ہوگی، ٹھیک اور ناجائز ہوگی۔ شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زہیب علی اشرفی نعت کے منتخب اشعار انشاءاللہ پیش کریں گے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما۔ آپ کو خواب میں دیکھا تو مقدر جاگے، جھوم اٹھا نعت پڑھی، رو دیا لپٹا چوما، ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے، اتنا چوما، شہد سا دوڑ گیا ہے میری شریانوں میں،
جب کبھی پڑھ کے درود اپنا انگوٹھا چوما میں نے جب ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، میں چاہوں گا چند جملوں میں اس بات کو بھی ضرور فرمائیے گا کہ کیا آج دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت نے ہمیں گمراہی کی طرف ڈال دیا ہے؟ میں چاہوں گا اسے بھی شامل دیکھیے حدیث میں تو اس کو سبب بیان کیا گیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت یہ تمام تر برائیوں کی جڑ ہے اور شہادت کی ناپسندیدگی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گمراہیت کے دور میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ شیطان اپنے تمام تر لشکروں کے ساتھ میدان کے اندر ہے اور وہ نعوذ باللہ من ذالک لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو حزب ہے، جو حزب اللہ ہے، جو اللہ الرحمن کے بندے ہیں، تو وہ بھی اپنی پوری یعنی آپ سمجھیں کہ محبتوں کے ساتھ معاشرے میں اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام تر مسائل کے حل میں لوگوں کے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق کو اجاگر کیا جائے، اگر حضور کی محبت کو عام کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کو عام کیا جائے، تو یقینی طور پر ان تمام تر برائیوں کا آپ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بہت عمدہ صاحب، میں چاہوں گا آپ کے بھی چند قیمتی کلمات ناظرین تک پہنچ جائیں کہ حب دنیا اور آخرت سے غفلت کے سبب یہ گمراہی ہے، کیا فرمائے گا پیغام کے طور پر؟ بالکل یہ ایک واضح سبب ہے، جب انسان مادیت کی طرف بڑھ جاتا ہے اور آخرت کو بالکل فراموش کر دیتا ہے تو پھر اس کے ذہن کے اندر رہنمائی دینے والی کوئی چیز تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے، میں اپنے جو یہاں والدین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف حفظ قرآن یا ناظرہ تک محدود نہ کریں، بلکہ اس کے بعد کم از کم فرض علوم ان کو سکھوائیں، جس میں عقائد بھی ہیں، اس میں احکام شرعیہ عملیہ ہیں، عبادات سے متعلق معاملات سے، پھر گناہوں کی معرفت، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بچوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ بچہ کسی بھی جگہ جاتا ہے، اگر کسی جگہ کے منفی 100% اثرات قبول کرتا ہے تو اس تمام آپ کی تربیت کے انداز اور اس تعلیم کی بنا پر انشاءاللہ اس کے ریشوں میں بہت حد تک کمی آئے گی۔ بہت معروف بزرگ حضرت مسور بن مخرمہ سے کسی نے پوچھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ آپ کو اللہ کا عرفان کیسے حاصل ہوا، کیسے اتنا بلند مرتبہ حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ماموں نے مجھے ایک نصیحت کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جب رات کو سونے لگو تو یہ 10 بار اپنے منہ سے کلمات ضرور ادا کیا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ 10 بار میں دہراتا تھا تو سارا دن یہ جملہ میرے ذہن میں موجود رہتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب میں کوئی بھی کام کروں، کسی بھی طرف میرا قدم جائے، میرے ذہن میں یہ بات موجود رہتی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمیں بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی جواب دہی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے بہت سے اعمال و افعال درست ہو سکیں گے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، زہیب اشرفی اور شاہ رخ قادری آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ آخر میں آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند اشعاری صحیح لیکن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پیش کیے جائیں گے۔ درس قرآن کے نام سے آپ پروگرام دیکھیں گے، شجاع الدین شیخ صاحب پیش کیا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔